جیسے میں نے کہا چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کمیٹڈ ہے یہ حکومت، وہ ہم نے بنانا ہے۔ اسی طریقے سے علاقے کے دوسرے جو مسائل ہیں، یہاں پر میٹھے پانی کی آپ نے بات کی، بالکل وہ جائز بات ہے۔ فلڈ میں اگر ڈیمیج ہوا تھا تو اس کی بھی میں تفصیلات آپ سے لے لوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو آپ نے کی، جو میں کل جیکب آباد میں سن کر آیا، محمد میاں سمرو کے ہاں تھے جی، وہاں پہ وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ ذرا گھبرا رہے تھے، کیونکہ رات کے وقت حالات ایسے ہیں کہ اچھے بھلے لوگ جن کے ساتھ اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی بھی ہو، وہ بھی رات کو ٹریول کرنے سے ذرا گھبراتے ہیں، تو خصوصی طور پہ سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا۔ ابھی آپ نے یہاں پر بتایا کہ کس طریقے سے ڈبل روڈ کے اوپر بھی چین لگا کر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ جو کچے کے علاقے کے وہاں سے جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، جو پہلے اس کے اوپر تھوڑا قابو پایا گیا تھا آج سے 10 15 20 سال پہلے، وہ دوبارہ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومتوں کی ذمہ داری جو ہوتی ہے، اس کی پہلی ذمہ داری جو ہے وہ تو لوگوں کی مال اور جان کا تحفظ ہے، اور اگر سندھ کے عوام کی یہ صورتحال کر دی گئی ہے تو کیا وفاق کو اس کے اندر کوئی کردار ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں یہاں پر، کیونکہ ذرا سا بھی اگر ہم سندھ کے عوام کے لیے کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے سے نعرہ یہ بلند ہوتا ہے 18ویں ترمیم کا، سندھ کے با اختیار ہونے کا۔ اس میں اس عوام کے با اختیار ہونے کا، صوبوں کو اختیار ہونے کا تو جتنا ادراک عمران خان کو ہے، کسی اور سیاستدان کو نہیں۔ آپ جتنی بھی ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر حکومت آئی تو گاؤں کی سطح کے اوپر جو ہے مقامی حکومت بنا دی گئی، ترقیاتی فنڈ دیے گئے، گاؤں کی سطح کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن با اختیار ہونا اور آزاد ہونا کہ آپ اپنے لوگوں کے اوپر، اپنے عوام کے اوپر، اپنے علاقے کے اندر ظلم اور جبر کریں، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ وفاق اپنی ذمہ داری سمجھتی بھی ہے اور وفاق اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے تیار بھی ہوتی ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں، پچھلے سال کورونا کی بیماری آئی، صحت جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی سبجیکٹ ہے، سارے اختیارات صوبوں کے پاس ہیں، لیکن چاہے وہ ٹیسٹنگ کٹس ہوں، چاہے وہ ہسپتال کے اندر جو عملے نے خصوصی پرسنل پروٹیکٹیو پہننے ہوں، لیبارٹریز کا قیام ہو، یہ تمام چیزیں، آکسیجن بیڈز ہوں، وینٹیلیٹرز ہوں، ان تمام چیز کے لیے وفاق نے اربوں روپے خرچ کیے اور پاکستان کے ہر صوبے کے اندر یہ مہیا کی گئی، بشمول سندھ کے۔ جب کورونا کی وجہ سے لوگوں کا روزگار ختم ہوا اور لوگوں کی آمدنی ایک دم سے ختم ہوئی تو خاص طور پہ وہ جو کمزور طبقہ تھا، جو دہاڑی دار تھا، بلاول تو کہتے تھے لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، مراد علی شاہ کہتے تھے کوئی بھوک سے مرتا نہیں ہے، لیکن عمران خان کو احساس تھا بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ اس لیے وفاق نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لوگوں کی مدد کرنے کا پروگرام کیا، اور صرف 2 ماہ کے عرصے کے اندر 200 ارب روپے پاکستان کے عوام میں تقسیم کیے گئے، جس میں سے 65 ارب روپیہ سندھ کے عوام کے اوپر خرچ کیا وفاق نے۔ اور جب وہ پیسہ بانٹا جا رہا تھا تو مراد علی شاہ کہتے تھے کہ یہ مجرمانہ کام ہو رہا ہے۔ شاید ان کی نظر میں غریب کی مدد کرنا مجرمانہ کام ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو آج کی بات کر لیں، اخبار بڑھا ہوا ہے، پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، ویکسین آ رہی ہے، سندھ جو ہے وہ ویکسین لے کر سب سے پہلے کرے گا۔ ویکسین ایک نہیں ہے سندھ حکومت کے پاس، تمام ویکسین وفاق ان کو دے رہا ہے اور اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے کہ ایک ایسی چیز جو لوگوں کی صحت کی چیز ہے، اس کے اوپر بھی سیاست کی جا رہی ہے اور جھوٹ بول کر سیاست کی جا رہی ہے۔ ان سب اب ویکسین کے لیے بھی لائن میں لگے ہوئے ہوں گے کہ وفاق دے۔
لیکن جب بھی ان کا جو جبر ہے، ان کا جو ظلم ہے سندھ کے عوام کے اوپر، جب اس کی بات کی جائے تو ان کو 18ویں ترمیم یاد آ جاتی ہے۔ یہ جو حالات ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں، اس کو سب سے پہلے اولین ترجیح میں، باقی ترقیاتی کاموں کے اوپر بھی کام انشاءاللہ تعالی مکمل، آج دوپہر کو بھی ہماری میٹنگ ہے، سارے علاقے کے بہت سارے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو بھی بلایا ہوا ہے، وفاق کے اداروں کو بھی ساتھ بٹھا کے اپنے ترقیاتی منصوبوں کی بھی بات کریں گے اور واپس وزیر اعظم کے پاس رپورٹ لے کے جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلی جو رپورٹ میں نے لے کر جانی ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے عوام کا جان اور مال کا تحفظ نہیں ہے۔ شکارپور کے، جیکب آباد کے، گھوٹکی کے عوام، سکھر کے عوام اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے، اور میں وزیر اعظم سے درخواست کروں گا کہ وزیر اعظم آپ کو وفاق کی طرف سے اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی، اور یہ نہ پریشان ہو جانا بھی انہوں نے بول دینا اوہو جی گورنر راج لگنے والا، کوئی گورنر راج نہیں لگنے والا، لیکن لوگوں کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے وفاق میری وزیر اعظم کو یہ درخواست ہوگی ذمہ داری پوری کرے، اور اگر سندھ کی پولیس، آئی جی اور سندھ کی حکومت یہ تحفظ نہیں فراہم کر سک رہی ہے، جس طریقے سے ہم ان کو کورونا کی ٹیسٹنگ کی کٹس مہیا کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم عوام کے مشکل کے اندر سندھ کے عوام کو براہ راست پیسہ پہنچاتے ہیں، جس طریقے سے اس ہفتے ہم ان کو ویکسین دیں گے، ان سے بولو فکر نہ کریں، دیں گے، کیونکہ سندھ کے عوام بھی ہمارے لیے اتنے ہی عزیز ہیں جتنے پاکستان کے کسی اور علاقے کے عوام ہو۔ سندھ بھی ہمارا ہے جیسے باقی پاکستان ہمارا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں یہ ذمہ داری بھی پوری کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جبر ہو، لوگوں کو تحفظ نہ ملے اور وفاقی حکومت خاموش بیٹھی رہے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی وفاق کو کرنا پڑا، آقا تیمور آپ نے یہ بہت زبردست چیز سندھ کے عوام کے لیے اٹھائی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی کام کروائیں گے۔ آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سارا جیسے میں نے کہا وزیر اعظم کی ہدایت پہ ہم کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جا کر سندھ کے اندر جو ہے گراؤنڈ سے جو ہے سب معلومات اکٹھی کرو، یہ وزیر اعظم تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جلد وزیر اعظم کو یہاں پر لے کر بھی آئیں گے۔ ہم یہ جو اضلاع ہیں ارد گرد کے، وہاں کے تمام لوگوں سے ملاقات بھی ہم نے ارینج کرنی ہے تاکہ خود براہ راست وزیر اعظم ان کی بات بھی سن سکے، ترقیاتی منصوبے جو ہیں ان کے بارے میں بھی بات کر سکیں، اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے سندھ کے عوام کے اوپر، یہ جو اس وقت جان و مال کا تحفظ نہیں ہے، اس کی بھی وہ خود براہ راست بھی رپورٹ لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک ایسا آپریشن ہو جس سے لوگوں کی جان اور مال کے تحفظ کا انتظام سکے۔ بہت بہت شکریہ جی، پاکستان زندہ باد۔